اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہیں۔ مختلف سوالات جو علماء کرام سے پوچھے گئے اور علماء کرام نے ان کے جوابات دیے، اسی کے بارے میں یہ ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات رہتے ہیں تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ان کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، محرم الحرام شریف اور عاشوراء کے روزوں کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نوافل ہیں۔ صحیح مسلم بخاری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہود کو عاشوراء کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی کہ یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے موافقت کرنے میں نسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ صحیح بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشور کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشوراء کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم بخاری۔